اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، پروگرام علم و عمل کے تحت آج ہمارا موضوع ہے تزکیہ نفس کی اہمیت۔ تزکیہ نفس بڑی اہمیت کا حامل ہے ایمان کے اندر۔ حصول تقوی کے لیے، حصول تقرب الی اللہ کے لیے، حصول محبت الہی کے لیے، حصول اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، حصول بخشش و مغفرت کے لیے تزکیہ نفس جو ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اساس ہے ایمان کا، جو عمارت ہے اس کی جو اساس ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ دو لفظ عرف عام میں بہت استعمال ہوتے ہیں، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب۔ ابتداً میں یہ بات عرض کروں کہ اس میں بگاڑ کیا ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں جو ہمارے نفس میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ انا، میں ہوں، نحنو، ہم ہیں، لی، یہ میرا حق ہے، میرا ہے، اندی، میرے پاس، یعنی یہ کبر، تکبر، ریا، تشنع، بناوٹ میں یہ چار چیزیں بڑی لازم چلتی ہیں کہ انسان کے پاس مال ہے، اولاد اچھے عہدے پر فائز ہے، کوٹھی کار، بینک بیلنس، جاگیر، پراپرٹی سب کچھ ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، نا میرے جوڑ کا کوئی ہے، جو میں ہوں وہ میں ہوں اور کوئی نہیں۔ اور جب وہ 2 4 5 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جس طرح آج کا نوجوان یہ چوک میں 2 4 5 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نحنو، ہم ہیں۔ ہمارے جوڑ کا کون ہے؟ ہمارے شہر میں، ہماری بستی میں کون ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے؟ تیسری بات کیا ہے؟ لی، یہ میرا حق ہے۔ ہر شخص اس پہ ڈٹا ہوا ہے، بلکہ آج فی زمانہ تو دیندار طبقے میں بھی یہ بات شامل ہے، بھئی آپ پیچھے ہٹ جائیں، بس میں ہوں، یہ میرا ہونا چاہیے تھا، یہ مکان اسے کیوں مل گیا، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، یہ عزت، عہدہ، شرف، بزرگی سے کیوں مل گئی، مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ کرسی صدارت اس کو کیوں مل گئی، مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر جو بیان کرنے والا یہ کیوں کھڑا ہوا، مجھے ہونا چاہیے تھا۔ اور چوتھی بات، اندی، میرے پاس یہ قیمتی جبہ ہے، میرے پاس یہ قیمتی جو ہے وہ دستار ہے، میرے پاس قیمتی گاڑی ہے، میرے مقابل کون ہے، میرے مد مقابل کون ہو سکتا ہے؟ اب یہ چیزیں نفس کو ذلیل کر دیتی ہیں۔ نفس امارہ میں پہلے ہی ہم مبتلا ہیں، لوامہ نصیب نہیں ہو رہا، ملہمہ تک پہنچ نہیں رہے۔ جب یہ 3 کیٹیگریز ہماری طے ہی نہیں ہو رہی تو وہ نفس مطمئنہ، وہ اطمینان والی جان کہ رب کائنات کا مجدہ جاں فضا اس حال میں آئے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ مجدہ جاں فضا کیسے آئے، کب آئے، کس حال میں آئے؟ ہمارے نفس کی یہ جو کیفیات ہیں، جو ہر وقت گناہ کی لت میں اس طرح یہ مبتلا ہے کہ دل سیاہ ہو چکے ہیں، سیاہی سفیدی کا ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں لیکن گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے، جھوٹ پر جھوٹ بولی جا رہے ہیں لیکن جھوٹ کو ہم جھوٹ ہی نہیں سمجھ رہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہے، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کا بازار گرم ہے، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونے کے لیے ہم کوشاں ہیں، اور ان تمام چیزوں کو ہمارے نفس نے ہمیں اتنا ذلیل کر دیا، ہم ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے، ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ لوہے پہ جب زنگ لگ جائے
تو اس کو صاف کرنے کے لیے، کلین کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ وہ ریگ مار لگایا جاتا ہے۔ مکان گندا ہو جائے، ٹائلیں بہت قیمتی لگوا رکھی تھی، بڑا قیمتی وہاں میٹیریل لگا ہوا ہے، لیکن 1-2 ماہ وہاں اگر صفائی نہ کی جائے، اس کو کپڑا نہ لگایا جائے، ڈسٹنگ نہ کی جائے، تو ہوتا کیا ہے؟ گرد جم جاتی ہے۔ بس کچھ یہی حال ہمارے نفس کا ہو چکا ہے۔ کلیننگ نہیں ہم کر رہے، صفائی نہیں کر رہے، ڈسٹنگ نہیں ہو رہی، اور گرد پر گرد جمی ہوئی ہے۔ جھوٹ کا گرد ہے، غیبت کا گرد ہے، نفسا نفسی، مارا ماری، چاٹا چاٹی کا گرد ہے، ایک دوسرے کو زیر کرنے کا گرد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی، بغاوت کرنے کا گرد ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، کینہ پروری ہے۔ اب نفس کو تو ہم ان تمام چیزوں میں ہم نے گھیر لیا ہے، اور نفس کے اوپر یہ ساری گرد چڑھ چکی ہے، اور یہ دل، یہ خیالات، یہ وساوس غلیظ ہو چکے ہیں، غلاظت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کا ریگمار کیا ہے؟ لوہے کا زنگ اتارنے کے لیے تو ریگمار لگ گیا، بازار سے مل گیا۔ مکان خراب تھا، اس کو ہم نے صاف کر لیا، صاف کرنے والے لوگ لگا لیے، اس کی ڈسٹنگ کر لی، اجرت دے لی، کام ہو گیا۔ پینٹ خراب تھی، رنگ ساز کو بلا لیا، پینٹ کروا لیا۔ اب یہ جو نفس ہے، جو ذلیل و رسوا ہے، جس پہ گرد چڑھ چکی ہے، جو طرح طرح کے معاملات میں الجھ چکا ہے، یہ سیاہ ہو چکا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے، ظلمت و ضلالت کی گمراہی کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوب چکا ہے۔ اب اس کا کیا کریں؟ اس کو تصفیہ کیسے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا اس نے فلاح پا لی۔ اب یہاں معلوم ہوا کہ بھئی تزکیہ نفس ہوگا تو فلاح ملے گی، تزکیہ نفس ہوگا تو مجھے بقا ملے گی، تزکیہ نفس ہوگا تو مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عزت ملے گی۔ دنیا داروں کی نظروں میں تو عزت ملی ہوئی تھی، دنیا داروں نے تو چودھری صاحب، قاری صاحب، حاجی صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، سب کچھ القاب سے مجھے نواز لیا تھا۔ دنیا داروں نے تو میری عزت کے قصائد بڑے جو ہیں وہ بیان کر دیے، لیکن اللہ فرماتا ہے تم ذلیل ہو، رسوا ہو، کامیابی کی گھاٹی کو تب طے کرو گے، کامیابی کی منازل کی طرف تب آؤ گے، فائز تب ہوگے، فوز تب ہوگے کہ جب اپنے نفس کا تزکیہ کر لو گے۔ اور ایک مقام پر فرمایا گیا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ ہم نے ریسرچ کی ہے، ہم نے مختلف ٹیکنالوجی کی ریسرچ کر لی، اس کی جانچ پڑتال کر لی، اس کو دیکھ لیا، ہم اس کے جو ہے بڑے مایا ناز ماہر کاریگر بن گئے، ہم انجینئر بن گئے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہم نے کھڑی کر دی، ہم ایسے ایسے ٹیکنیشین بنے کہ بڑی بڑی مشینری ہم نے تیار کر لی، لیکن یہ مشینری جسے انسان کہا جاتا ہے، جو رب کا شاہکار ہے، جس پہ رب فخر کرتا ہے، ہم نے اس کو نہیں پہچانا، اس کا تزکیہ نہیں کیا، اس کا تصفیہ نہیں کیا، اس کی ڈسٹنگ نہیں ہوئی، اس کی جانچ پڑتال نہیں ہوئی۔ ہم نے اس کی جانچ پڑتال کریں، وہ کیسے ہوگی؟ وہ ہم اپنی خود احتسابی، ہمارے تصوف کے اندر بتایا جاتا ہے مراقبہ کرو، محاسبہ کرو، مشارطہ کرو۔ آج کتنے لوگ ہیں، آج کتنے صوفی ہیں، آج کتنے مشائخ ہیں، آج کتنے حجاج ہیں جو اپنا تزکیہ کر رہے ہیں؟ بلکہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو کئی کئی گھنٹوں محافل کا سلسلہ، کئی کئی دن محافل کا سلسلہ، لیکن اس میں 10 منٹ کے لیے بھی نہ تو کہیں وظائف پڑھائے جاتے ہیں، نہ ذکر و اذکار ہوتا ہے کہ تزکیہ قلب ہو سکے، نہ لا الہ الا اللہ کی وہ صدائے دل نوازی لگائی جاتی ہے، نہ وہ ضرب چہار ضربی ذکر کروائے جاتے ہیں، نہ ذکر بالجہر نظر آتا ہے، نہ ذکر بالسر نظر آتا ہے، جو اس تزکیہ نفس کے لیے ریگمار کی حیثیت رکھتا تھا، جو راتوں کو اٹھ کر عبادات، ریاضات، اس حال میں عبادت کے کوئی دیکھنے والا نہ ہو،
تو تزکیہ نفس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، ضلالت و رسوائی سے اس کو بچا کر تقرب اللہ کی منازل عطا فرمائی جاتی ہیں۔ اور یہ ایک خیال کا نام ہے، ایک خشیت کا نام ہے، ایک رقت قلبی کا نام ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل بزرگ گزرے ہیں، مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، صلاۃ ادا کروا رہے ہیں۔ جب آپ نے فاتحہ شریف میں پڑھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بے ہوش ہوئے، غش کھا کر گر پڑے۔ کئی گھنٹوں کے بعد ہوش آیا تو مریدین نے، تلامذہ نے، محبین نے، متوسلین نے، متعلقین نے پوچھ لیا کہ حضور ہر روز ہی تو مصلی امامت آپ کے لیے ہوتا ہے، ہر روز ہی تو فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ہر روز ہی تو نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن کبھی یہ معاملہ نہیں ہوا۔ تو قربان جب آپ فرماتے ہیں ہر روز پڑھاتا ہوں، لیکن آج میری توجہ ایک طرف چلی گئی کہ میں یہاں کھڑے ہو کر اپنے رب سے اقرار و تکرار کر رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اگر روز محشر مجھے یہ پوچھ لیا گیا کہ بایزید مدد تو مجھ سے مانگتے تھے، عبادت تو میری کرتے تھے، لیکن دوا لینے کے لیے طبیب کے پاس جاتے تھے، مریض بن کر ڈاکٹر اور حکیم کے پاس چلے جاتے تھے، اس وقت مجھ سے مدد کیوں نہ طلب کی؟ حالانکہ علاج کروانا سنت ہے، لیکن ان کی یہ خشیت قلبی، یہ نفس مطمئنہ، یہ اطمینان قلب جو کہ اللہ کا ذکر کرنے کے توفیق نصیب ہوا، اور اللہ کا واضح اعلان ہے کہ اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ انہوں نے کہا کہ میری توجہ اس طرف چلی گئی، کاش آج ہم بھی توجہ اپنی کو توجہ اللہ کر لیں، اللہ کی طرف بڑھائیں، اور یہ ریگ مار لگائیں اپنے اندر سے فرعونیت، انانیت، یہ انا، نحنو، لی، اندی، یہ اپنے حق جو ہم نے بنا رکھے ہیں، ان سب کو ختم کر کے ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ ہم اپنے نفس کو یہ ایسا ریگ مار لگائیں کہ اس کے اندر سے کبر نکال لیں، حسد نکال لیں، کینہ نکال لیں، اس کے اندر جھوٹ کو نکال لیں، دوسروں کا برا سوچنا۔ اچھا دو چیزیں ہیں، ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا برا کریں گے، لیکن نفس کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے اس کا برا چاہ رہا ہوتا ہے۔ طریقت کے اندر صوفیاء فرماتے ہیں کہ شریعت میں چوری کر لینے کے بعد چور ہے، گناہ کر لینے کے بعد گنہگار ہے، لیکن طریقت میں، تزکیہ نفس میں، تصفیہ قلب میں اس چوری کا ارادہ کرنے والا چور ہے، اس گناہ کا ارادہ کرنے والا گنہگار ہے۔ تزکیہ نفس تب ہوگا، تصفیہ قلب تب ہوگا جب ہم اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنے دل کے ارادے، اپنے وساوس، یہ جو وسوسہ ہے اس کو ہم دور کریں، اور پھر کیا کریں کہ اللہ کے حضور اپنے عجز کو پیش کریں، اپنی انکساری کو پیش کریں، اپنے کبر کو دور کر لیں۔ اور تزکیہ نفس کرنے والوں میں کیفیت کیا بنتی ہے؟ اگر جناب سیدنا صدیق اکبر ہوں، جناب سیدنا فاروق اعظم ہوں، جب تک تزکیہ نفس نہ ہوا تھا تو ابو بکر ایک تاجر نظر آتے ہیں، لیکن جب تزکیہ نفس ہوتا ہے تو پھر صدیق اکبر نظر آتے ہیں۔ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوتا تو عمر بن خطاب نظر آتے ہیں، تلوار اٹھائے نظر آتے ہیں، لیکن جب تزکیہ نفس ہو جاتا ہے تو پھر 22 لاکھ مربع میل پر عمر کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ اگر فرات کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر کیا جواب دے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، اللہ کی بارگاہ میں رونا۔ آئیے یہ ماہ رمضان المبارک ہو یا کوئی بھی ماہ مقدس ہو، اس میں کیا کیفیت، کیا حال ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، ہم اپنے خیالات کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اور لوگوں سے اپنے آپ کو دور کریں، لوگوں میں رہیں۔ حدیث پاک ہے دنیا میں رہیں، خود میں دنیا نہ رکھیں، یہی تزکیہ نفس ہے۔ دنیا میں رہنا ہے لیکن اپنے دل میں دنیا کو نہیں رکھنا، اللہ کی یاد کو رکھنا ہے، اللہ کے ذکر کو رکھنا ہے۔ اور تزکیہ نفس خود بخود نہیں آتا، اس کے لیے کسی ایسے صاحب تزکیہ نفس کے پاس جانا پڑتا ہے، ایسے صوفی کی بارگاہ میں بیٹھنا پڑتا ہے، ایسے مرد کلندر کے قدموں میں آنا پڑتا ہے کہ ساہو چک کے تاجدار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں جو بیٹھ جاتا، آپ ایسا تزکیہ نفس کرواتے کہ وہ بندہ ساری زندگی کے لیے اس حال میں رہتا
کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ ناظرین کرام، آئیے ہم سب اپنا تزکیہ کریں، اپنا تصفیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں اور مشارطہ اس بات پر شرط لگائیں ہم گناہ نہیں کریں گے یا اللہ، تجھ سے ڈرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔